انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو ایک اوور ویو دوں گا اس قصے کا جو آگے سورۃ الکہف میں آنے والی ہے، اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ نام خضر قرآن میں نہیں ہے، یہ مفسروں کی رائے ہے، اور خضر رہسیمئی شخصیت ہے۔ اب دیکھیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے مزیدار افسانے بنائے گئے ہیں۔ کچھ تو یقیناً مزے کے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی جو کسی شہر میں جاتا ہے اور اسے رات مسجد میں گزارنی پڑتی ہے، مگر مسجد والے سب کو باہر نکال رہے تھے اور اسے بھی باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ دیر میں نکل جاؤں گا، مگر بھول سے وہیں سو جاتا ہے۔ جب اٹھتا ہے تو اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا، تبھی ایک بندہ آتا ہے اور اس کے لیے تازہ پھل اور کھانا لے کر آتا ہے۔ یہ آدمی اس بندے سے کہتا ہے، یہاں تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بندہ کہتا ہے، ہاں بات تو صحیح ہے، مگر تمہارے خیال رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ فعلمت انه خضر علیہ السلام. تو مجھے معلوم تھا کہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ Like, cool. اب میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ حکمت القرآن اور ایمانی زاویے سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے مکمل ایک پیسج کو دیکھا ہے، حقیقتاً دو پیسجوں کو پڑھا ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے نا؟ دونوں پیسجوں کے ابتدائی اور اختتامی جملے میں جس نقطے پر تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ کا پلان ہے۔ ایک پودے سے لے کر پورے قوم تک سبھی چیزوں کا پلان اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ کا عدل کامل ہے اور حق ہے۔ اللہ کا پلان، ان کا علم، ان کا عدل قائم ہے۔ اسی کے بارے میں ہم نے ان دونوں پیسجوں میں معلوم کیا، جو ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ مگر جو صاحب ایمان ہیں ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ آخر میرے زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ بری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ یا دنیا میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ یا پھر کسی کے بھی ساتھ اتنی برائیاں کیوں ہوتی ہے؟ جو بھی تھوڑا سا ملحدانہ مزاج رکھتا ہے، اول بحث ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے، اور یہ اصل میں خدا کے جانب ایگریشن یعنی غصے کا نتیجہ ہے۔ عام طور پہ پہلے وہ اپنی مصیبت بیان کرتا ہے اور پھر دنیا کی مصیبتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ یقینی طور پہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور اللہ سمجھاتے ہیں اس سورہ میں، جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ بتا رہے ہیں کیا چیز رہنے والی ہے، اور اللہ کا پلان کیا ہے، اور اللہ کا انصاف آخرت میں کتنا کامل ہے۔